اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک روایت بھی ہے کہ جب فرعون اپنے لشکر کے ساتھ دریا نیل میں غرق ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے ساتھ مصر میں قرار نصیب ہوا، تو ایک دن موسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ سے اس طرح سے مکالمہ شروع ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لقب کلیم اللہ بھی ہے، اللہ سے کلام کرنے والے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، خداوند تیرے بندوں میں سب سے زیادہ تجھ کو محبوب کون سا بندہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو میرا ذکر کرتا رہے اور مجھے کبھی فراموش بھی نہ کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر سوال کیا، سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو حق کے ساتھ فیصلہ کرے اور کبھی بھی خواہش نفسانی کی پیروی نہ کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا، تیرے بندوں میں سب سے زیادہ علم والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو ہمیشہ اپنے علم کے ساتھ دوسروں سے علم سیکھتا ہے تاکہ اس طرح اسے کوئی ایک ایسی بات مل جائے جو اسے ہدایت کی طرف رہنمائی کرے یا اس کو ہلاکت سے بچا لے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر سوال کیا، اگر تیرے بندوں میں کوئی مجھ سے زیادہ علم والا ہو تو مجھے اس کا پتہ بتا دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، خضر تم سے زیادہ علم والے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، میں انہیں کہاں تلاش کروں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ساحل سمندر پر چٹان کے پاس۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، میں وہاں کیسے اور کس طرح سے پہنچوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ایک ٹوکری میں ایک مچھلی لے کر سفر کرو، جہاں وہ مچھلی گم ہو جائے یا وہ زندہ ہو جائے، وہیں پہ اسی ملاقات پہ تم سے خضر کی ملاقات ہوگی۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے خادم اور شاگرد حضرت یوشع بن نون بن افراہیم بن یوسف کو اپنا رفیق بنا کر مجمع البحرین کا سفر کیا۔ قرآن مجید میں سورۃ الکہف میں اس بات کا تفصیلی ذکر بھی ہمیں ملتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چلتے چلتے جب بہت دور چلے گئے تو اس جگہ سو گئے۔ اسی جگہ مچھلی ٹوکری میں تڑپ کر سمندر میں چلی گئی، اور جس جگہ پانی میں ڈوبی وہاں پانی میں ایک سوراخ بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نیند سے بیدار ہو کر پھر چلنے لگے۔ جب دوپہر کے کھانے کا وقت ہوا تو آپ نے اپنے شاگرد حضرت یوشع بن نون علیہ السلام سے مچھلی طلب فرمائی، تو انہوں نے عرض کیا کہ چٹان کے پاس جہاں آپ سو گئے تھے مچھلی کود کر سمندر میں چلی گئی تھی اور میں آپ کو بتانا بھول گیا تھا۔ آپ نے فرمایا، ہمیں تو اسی جگہ کی تلاش تھی۔ بہرحال پھر آپ اپنے قدموں کے نشانات کو تلاش کرتے ہوئے اس جگہ پہ پہنچ گئے جہاں آپ کی ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے ہوئی تھی۔ وہاں پہنچ کر حضرت موسیٰ نے دیکھا کہ ایک بزرگ کپڑوں میں لپٹے ہوئے بیٹھے ہیں۔ جب حضرت موسیٰ نے ان کو سلام کیا تو انہوں نے تعجب سے فرمایا کہ اس سرزمین میں سلام کرنے والے کہاں سے آ گئے؟ پھر انہوں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں موسیٰ ہوں۔ تو انہوں نے دریافت کیا کہ کون موسیٰ؟ کیا آپ بنی اسرائیل کے موسیٰ ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ جی ہاں۔ تو حضرت خضر نے کہا کہ اے موسیٰ، مجھے اللہ تعالیٰ نے ایسا علم دیا ہے جس کو آپ نہیں جانتے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایسا علم دیا جس کو میں نہیں جانتا۔ مطلب یہ تھا کہ میں علم اسرار جانتا ہوں جس کا آپ کو علم نہیں، اور آپ علم السرائر جانتے ہیں جن کو میں نہیں جانتا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے خضر، کیا آپ مجھے اس کی اجازت دیتے ہیں کہ میں آپ کے پیچھے پیچھے چلوں تاکہ اللہ نے آپ کو جو علوم دیے ہیں آپ کچھ مجھے بھی تعلیم دیں؟ تو حضرت خضر نے کہا کہ آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہ کر سکیں گے۔ حضرت موسیٰ نے کہا، میں انشاءاللہ ضرور صبر کروں گا اور ہرگز کبھی بھی کوئی نافرمانی نہیں کروں گا۔ حضرت خضر نے کہا کہ شرط یہ ہے کہ آپ مجھ سے کسی بات کے متعلق کوئی سوال نہ کریں یہاں تک کہ میں آپ کو خود نہ بتا دوں، آپ نے خاموش رہنا ہے۔ غرض اس عہد و معاہدے کے بعد حضرت خضر نے حضرت موسیٰ اور یوشع بن نون کو اپنے ساتھ لے کر سمندر کے کنارے چلنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ ایک کشتی پر نظر پڑی اور کشتی والوں نے تینوں صاحبان کو کشتی میں سوار کیا اور کشتی کا کرایہ بھی نہیں مانگا۔ جب یہ لوگ کشتی میں بیٹھ گئے تو حضرت خضر نے اپنے جھولے میں سے کلہاڑی نکالی
اور کشتی کو پھاڑ کر اس کا ایک تختہ نکال کر سمندر میں پھینک دیا۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت موسیٰ برداشت نہ کر سکے اور حضرت خضر سے یہ سوال کر بیٹھے، اخرقتها لتغرق اہلها لقد جئت شیئا امرا، کیا آپ نے کشتی پھاڑی جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ کشتی والے غرق ہو جائیں گے؟ یہ آپ نے بہت برا کام کیا۔ حضرت خضر نے کہا کہ کیا میں نے آپ سے یہ نہیں کہہ دیا تھا کہ آپ ہرگز میرے ساتھ صبر نہ کر سکیں گے؟ حضرت موسیٰ نے معذرت کرتے ہوئے فرمایا کہ میں نے آپ سے جو سوال کیا ہے وہ بھول میں کر دیا ہے، لہٰذا میری بھول پر میری گرفت نہ کیجیے اور میرے کام میں مشکل نہ ڈالیے۔ پھر یہ حضرات کچھ دور آگے کو چلے تو حضرت خضر نے ایک نابالغ بچے کو دیکھا جو اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ حضرت خضر نے گلا دبا کر اور زمین پر پٹک کر اس بچے کو قتل کر دیا۔ یہ ہوش ربا خونی منظر دیکھ کر حضرت موسیٰ میں صبر کی تاب نہ رہی اور آپ نے ذرا سخت لہجے میں حضرت خضر سے کہہ دیا، اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا، کیا آپ نے ایک صاف ستھری جان کو بغیر کسی جان کے بدلے میں قتل کر دیا؟ بلا شبہ آپ نے یہ بہت ہی برا کام کر ڈالا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے پھر جواب دیا کہ کیا میں نے آپ سے یہ کہہ نہیں دیا تھا کہ آپ ہرگز میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ اچھا، اب اگر اس کے بعد میں آپ سے کچھ پوچھوں تو آپ میرے ساتھ نہ رہیے گا، اس میں شک نہیں کہ میری طرف سے آپ کا عذر پورا ہو چکا ہے۔ پھر اس کے بعد ان حضرات نے دوبارہ ساتھ ساتھ چلنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ یہ لوگ ایک گاؤں میں پہنچے اور گاؤں والوں سے کھانا طلب کیا، مگر گاؤں والوں میں سے کسی نے بھی ان کی مدد نہیں کی۔ پھر ان دونوں نے گاؤں میں ایک گرتی ہوئی دیوار پائی تو حضرت خضر نے اس میں اعظم پڑھ کر اس دیوار کو سیدھا کر دیا۔ حضرت موسیٰ گاؤں والوں کی بد اخلاقی سے بیزار تھے، آپ کو غصہ آ گیا، برداشت نہ کر سکے اور فرمایا، لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، اگر آپ چاہتے تو اس کام کی مزدوری بھی لے سکتے۔ یہ سن کر حضرت خضر نے کہا کہ اب میرے اور آپ کے درمیان جدائی کا وقت ہے، اور جن چیزوں کو دیکھ کر آپ صبر نہ کر سکے ان کا راز میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سنیے، جو کشتی میں نے پھاڑ ڈالی تھی وہ چند مسکینوں کی تھی جس کی آمدنی سے وہ لوگ گزر بسر کرتے تھے، اور آگے ایک ظالم بادشاہ رہتا تھا جو سالم اور اچھی کشتی کو چھین لیا کرتا تھا اور عیب دار کشتیوں کو چھوڑ دیا کرتا تھا۔ میں نے تو قصداً ایک تختہ نکال کر اس کشتی کو عیب دار کر دیا تاکہ ظالم بادشاہ کے غضب سے وہ محفوظ رہے۔ نمبر 2، جس لڑکے کو میں نے قتل کر دیا تھا اس کے والدین بہت نیک اور صالح تھے، اور یہ لڑکا پیدائشی کافر تھا، اور والدین اس لڑکے سے بے پناہ محبت کرتے تھے اور اس کی ہر خواہش پوری کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ حکم دیا کہ ہمیں یہ خوف و خطر نظر آتا ہے کہ وہ لڑکا کہیں اپنے والدین کو کفر میں مبتلا نہ کر دے، لہٰذا میں نے اس لڑکے کو قتل کر کے اس کے والدین کو کفر سے بچا لیا۔ اب اس کے والدین صبر کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس لڑکے کے بدلے میں اس کے والدین کو ایک بیٹی عطا فرمائے گا جو ایک نبی سے بیاہی جائے گی، اور اس کے شکم سے ایک نبی پیدا ہوگا جو ایک امت کو ہدایت دے گا۔ اور نمبر 3، جس گرتی ہوئی دیوار کو سیدھی کرنے کا میں نے سیدھا کر دیا، اس کا راز یہ ہے کہ یہ دیوار 2 یتیم بچوں کی تھی جس کے نیچے ان دونوں کا خزانہ موجود تھا، اور ان دونوں کا باپ صالح اور نیک آدمی تھا۔ اگر ابھی یہ دیوار گر جاتی تو ان یتیموں کا خزانہ گاؤں والے لے لیتے، اس لیے آپ کے پروردگار نے یہ چاہا کہ یہ دونوں بچے یتیم جب جوان ہو جائیں تو اپنا خزانہ خود نکال لیں، اس لیے ابھی میں نے دیوار کو گرنے نہیں دیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان بچوں پر مہربانی ہے، اور اے موسیٰ آپ یقین و اطمینان رکھیں کہ میں نے جو کچھ بھی کیا ہے اپنی طرف سے نہیں کیا، بلکہ یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کیا ہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھی کے ساتھ وطن واپس لوٹ آئے، اور حضرت خضر علیہ السلام اپنے منزل پہ روانہ ہو گئے۔ محترم سامعین، آج کی ویڈیو یہ ساری کی ساری اگر آپ اس کو تفصیل کے ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں، تو آپ پارہ نمبر 15 اور پارہ نمبر 16، پارہ نمبر 15 کا آخری رکوع اور پارہ نمبر 16 کا پہلا رکوع، سورۃ الکہف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کو ذکر کیا ہے، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقْبًا۔ مجمع البحرین 2 ایسے سمندر تھے جو کہ ایک دوسرے سے ملے ہوئے تھے،
یہ اس جگہ پر واقعہ موجود ہے، اس جگہ پہ یہ واقعہ رونما ہوا تھا۔ آج کی ویڈیو کا یہیں پہ اختتام کرتے ہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو اس کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔